السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم تجارتی تعلیمات کا پہلا باب تجارتی انتظامیہ جو جماعت نہم کا ایک اہم سبق ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے چند سوالات آپ سے کیے جائیں گے، آپ اس کے جوابات دیتے رہیے۔ صارفین کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں، اس کا جواب ہوتا ہے اشیاء کو خرید کر استعمال کرنے والے کو ہم صارفین کہیں گے۔ صارف واحد کو کہتے ہیں، صارفین جمع کو کہتے ہیں۔ انگریزی میں سے کنزیومرز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال دیکھیے، اشیاء کو خرید و فروخت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہوتا ہے خرید کر فروخت کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا صحیح جواب ہوتا ہے تاجر۔ اسی طرح سوال نمبر 3، اشیاء کے خرید و فروخت کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اشیاء کو خریدنا اور بیچنا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اشیاء کو خریدنا اور بیچنا تجارت کہلاتا ہے۔ تو آج ہم تجارتی تعلیمات میں ایک تجارتی انتظامیہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو بچوں، تجارتی انتظامیہ میں ہم کیا کیا نکات پڑھنے والے ہیں یہ دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تجارت کے معنی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے تجارت کے اہم اصول، اس کے بعد دیکھیں گے فیصد لینے کی اہمیت اور اس کا عمل، اس کے بعد تجارت کے عملی احاطے کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے معنی دیکھیے، تجارتی انتظامیہ تمام اداروں کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نفع بخش ہوں یا غیر نفع بخش، بڑے ہوں یا چھوٹے، پیداواری ہوں یا غیر پیداواری، تمام اداروں میں اس کا لازم ضروری ہوتا ہے۔ کس کا؟ تجارتی انتظامیہ کا۔ اب دیکھیے بچوں، معنی اور اس کی تعریف۔ لفظ تجارتی انتظامیہ انتظامی شعبے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جے کے ہیس کے مطابق انتظامیہ لوگوں کے ذریعے حالات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا فن ہے۔ جے کے ہیس کیا کہتے ہیں؟ انتظامیہ مینجمنٹ حالات کو صحیح ڈھنگ سے مقصد تک پہنچانے کا فن ہے۔ اسی طرح جارج آئری کے مطابق انتظامیہ اپنے مقصد کو پورا کرنے، عوام اور قدرتی وسائل کے استعمال سے ادارے کے اہم فیصلے اور حاصل کرنے کے طریقہ کارکردگیاں، لگن اور محنت اور تمام کے مساوی استعمال کا علیحدہ ایک علم ہے۔ اسے ہم بزنس مینجمنٹ یا تجارتی انتظامیہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام جملوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انتظامیہ ادارے کے ذریعے پہلے سے بنائے گئے اصول جو تکمیل تک پہنچنے کی غرض سے لوگوں کے برابر کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے بچوں، انتظامیہ میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اگر کوئی تجارت شروع کرنی ہے تو پلان بنانا پڑتا ہے، منصوبہ بنانا پڑتا ہے، پھر اس منصوبے کا خاکہ تیار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد خاکہ کا مطلب لکھاوٹ کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہم گھر بنانے سے پہلے نقشہ ڈالتے ہیں نا، وہ نقشہ ہمیں بنا لینا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر ملازمت پسند لوگوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تجارتی انتظامیہ میں اگلا جو اصول ہے وہ ہدایت کہلاتا ہے، یعنی جو تاجر ہے اسے پلان بنانے کے بعد، خاکہ بنانے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، ملازمتوں کو رکھنے کے بعد انہیں صحیح ہدایات بھی دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو عمل آتا ہے انتظامیہ میں وہ ہے کوآرڈینیشن یا قابو میں رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے اپنا انتظام چلانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے انتظامیہ کے اصول، پرنسپلز آف بزنس مینجمنٹ۔ تجارتی ادارے اچھے انداز سے اور صحیح طریقے سے کام انجام دیں، اس کے لیے چند اصولوں کو اپنانا ضروری ہے۔
یہ اصول بتانے والے اکنامسٹ ہیں ہنری. انہوں نے مندرجہ ذیل اصول بتلائے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے انتظامیہ کے عمل کو پورا کیا جا سکے. تو اس میں سب سے پہلے ہے دیکھیے بچوں کام کی تقسیم یعنی ڈویژن آف ورک. کام کرنے والا یا ملازم پیشے کے درمیان کام کی تقسیم سلیقے سے کرنا ضروری ہوتا ہے. اس سے اشیاء کی تیاری میں اضافہ ہوتا ہے اور منافع بھی زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اشیاء کی تیاری میں نقصانات کی کمی ہوتی ہے. اور ایسے اصول کے ذریعے ادارے میں دیگر مراحل آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. یعنی قابلیت کے بنیاد پر کام کی تقسیم ہونی چاہیے. نیچے جو آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے آپ کے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، جو پہلا والا شخص ہے وہ تجارتی انتظامیہ کر رہا ہے اور اس کے بعد اپنے کام کو لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے. ان کے قابلیت کی بنیاد پر انہیں کام جو ہے سونپا جا رہا ہے. اب دیکھیں گے ہنری کے مطابق تجارتی انتظامیہ کا اگلا اصول ہے حاکم کی ذمہ داریاں. جو حکم دیتا ہے، ہیڈ آف دی آرگنائزیشن ہوتا ہے، ادارے کا جو لیڈر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. یہ اصول حاکم اور ذمہ دار سے جڑے ہوئے ہیں. ان دونوں ذرائع سے حاکم اور ملازم کی ذمہ داریاں واضح کرتا ہے کہ اس کے ذریعے حاکم کے عقل مندی، جدت پسندی، تجربہ، پرانے تجربہ، اخلاقی کردار وغیرہ پر مشتمل ہے. یعنی لیڈرشپ کی تمام کوالٹیز یا پھر ایک جو ہے قائدانہ صلاحیت کا ہونا تجارتی انتظامیہ کرنے والے کے پاس ضروری ہے. اس کے پاس عقل مندی چاہیے، جدید طریقہ چاہیے، تجربہ چاہیے، پرانے تجربے سے وہ استفادہ حاصل کرے، اچھا اخلاق کا مالک ہو اور اچھے کردار کا مالک ہو. اگلا جو ہے اصول ہے تنظیم. یہ اصول عہدیدار، حاکم اور ملازم پیشہ مزدور کے درمیان کام انجام دینے والا سب سے اہم ادوار میں دیکھا جاتا ہے. اس قسم کے کام جدوجہد کی بنا پر حاصل ہوتا ہے. اعلیٰ افسران میں تنظیم واضح طور پر انصاف دلانے اور سزا دینے میں بھی برابر ہونا ضروری ہے. یعنی تنظیمی اصول بھی جو ہے ہونا ضروری ہے. ایک جیسا حکم. ایسے اصول سے ملازم اپنے سے برتر افسر کے حکم کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے. ایک جیسا انتظامیہ. یہ اصول ایک ہی مقصد سے جڑی ہوئی ہے. جتنی سرگرمیاں کے ہیں وہ ایک حکم پر کام انجام دیتے رہیں. یہ تمام تجارتی انتظامیہ کے اصول ہیں. انفرادی خواہش کو مجموعی خواہش کے تابع کرنا. اس اصول کے تحت انفرادی خواہش الگ الگ خیالات کی بنا پر ایمان تکمیل کو پہنچنے کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کرنا. یعنی ہر ایک کی انفرادی خواہش کے ساتھ ساتھ مجموعی خواہش کو اہمیت دینا چاہیے. اگلا جو اصول ہے وہ مزدوروں کی تنخواہ. اس اصول کے تحت مزدور کی تنخواہ اطمینان بخش ہونی چاہیے. مرکزی انتظامیہ. یہ تجارتی انتظامیہ کا اگلا اصول ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اس اصول کے تحت مرکزی عہدیداران تجارت اور کارکردگیوں کو صحیح نتیجے پر پہنچانے والے ہوتے ہیں. اگلا جو اصول ہے وہ درجوں کی کڑی. اس اصول کے تحت ہر تنظیم میں عہدیدار کے درجے ہونے چاہیے. عہدیدار کی تنخواہ اور مزدوروں کے درمیان واضح ہونی چاہیے. یعنی جو مزدور ہے اس کی تنخواہ اور جو آفیسر ہے، پروفیشنلز ہے، پیشہ ور ہے، اس کی تنخواہ میں واضح فرق ہونا چاہیے. تبھی لوگ دلچسپی سے کام انجام دیں گے. برابری. اس اصول کے تحت ادارہ، افسران اور عام مزدور کے درمیان آپسی سمجھوتا اور میل جول ہونا ضروری ہے. یہ بھی تجارتی انتظامیہ کا ایک اہم اصول ہے. یہ نیچے جو آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے پیشہ ور اور جو ہے افسران اور عام مزدور میں ایک میل جول، ایک جو ہے سمجھوتا ہونا ضروری ہے.
मजदूर और अहदेदार का इस्तेहकाम, यानी इंतज़ामिया मजदूर को इस्तेहकाम का अमल अपनाना चाहिए। मजदूर गिरोह को अपना काम पसंदीदा नज़र न आए तो अफसर इसे निकाल देने को कहता है और जल्द ही वो इस इदारे से छुटकारा ले लेता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो है अगर मजदूर का काम या फिर किसी और ऑफिसर का काम इत्मीनान बख्श ना हो तो इदारे को ये हक़ होता है कि वो उसे निकाल सकता है और मजदूर और अहदेदार को भी ये हक़ हासिल होता है कि वो उसे छोड़कर जा सकता है। इक़दामात, इंतज़ामिया के इक़दाम दिली जज्बे के ज़रिए पूरे इदारे के साथ अच्छे काम अंजाम देते हुए पाए तकमील तक पहुँचाना चाहिए। अगला जो उसूल है वो एकता की ताकत। इस उसूल के तहत एक तंजीम या ग्रोह के तमाम मजदूर यकजवी के साथ अपना ही काम समझकर अंजाम देते रहते हैं। तंजीमी जद्दोजहद के फ़ैसले, हेनरी के मुताबिक तिजारती इंतज़ामिया का अगला उसूल है तंजीमी जद्दोजहद के फ़ैसले। काम और कारकर्दगी के फ़ैसले तिजारती इंतज़ामिया की एक अहम कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई की सरगर्मियों में एक अहम सरगर्मी कहलाती है। फ़ैसले लेने की अहमियत, राय मशवरे से फ़ैसले लेते जाना चाहिए। हर एक तिजारती गिरोह अपने ही एक मकसद और हदफ रखता है और अपनी मंजिल के मुताबिक या उसकी खातिर फ़ैसला लेना ज़रूरी है। छोटी कार्रवाइयों में भी बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। मसलन एक ताजिर अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ऐसे अशिया की नक़ल हमल के लिए मोटर गाड़ियाँ, टेम्पो, रेलगाड़ियाँ या हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करता है। ये फ़ैसले में सबसे अहम किरदार अदा करता है। सही फ़ैसला लेना तिजारत की गर्ज से सबसे उम्दा तरीक़ा है। जदीद भारत में उरूज पर आने वाले तिजारती इदारे अमल में आते हैं। आने वाले दौर में और ज़्यादा तादाद में ऐसे इदारे अमल पैरा होंगे, इसलिए अच्छा फ़ैसला लेने की ज़रूरत अहमियत रखती है। फ़ैसला लेने में सही इत्मीनान बख्श जो है फ़ैसला लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, फ़ैसला लेने के भी दो तरीक़े हैं, ऐसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक कहलाता है शख्सी फ़ैसला, दूसरा कहलाता है इज्तिमाई फ़ैसला। देखिए, शख्सी फ़ैसला यानी हम एक ख़ुद इंसान जो है अपना फ़ैसला करते हैं, उसे हम शख्सी फ़ैसला कहेंगे। इज्तिमाई फ़ैसला यानी तमाम लोग मिलकर जो फ़ैसला लेते हैं उसे हम इज्तिमाई फ़ैसला कहेंगे। आप लोग इसमें अच्छी तरह फ़र्क को समझ गए होंगे। अब हम शख्सी फ़ैसला किसे कहते हैं थोड़ा सा तफसील जान लेंगे। तन्हा अकेले तिजारत, छोटे पैमाने की तिजारत में होने वाले फ़ैसले एक फ़र्द जो लेता है उसे हम शख्सी फ़ैसला कहेंगे। ये फ़ैसले शख्सी काबिलियतों पर मुनहसर होते हैं। इज्तिमाई फ़ैसला, ग्रुप के ज़रिए लिए जाने वाले फ़ैसले को हम इज्तिमाई फ़ैसला कहेंगे। इसमें हिस्सेदार इदारे, इज्तिमाई माली इदारे, कोऑपरेटिव इदारे वगैरह मिलकर जो है एक फ़ैसला लेते हैं। फ़ैसला और अमल के अहम किरदार, पाए तकमील की निशानदही करना, दीगर फ़ैसलों की तलाश करना, माक़ूल सोच और इदारे, तकमील का अंदाज़ा, तखमीना अमल में लाना, अंदाज़ा करना, ये तमाम जो है अहम नुकात हैं। इसी तरह जायज़ा भी एक उसूल है तिजारती इंतज़ामिया का। फ़ैसला लेने की अहमियत, तिजारती इदारों में आने वाली मुश्किलात का सही फ़ैसला ही इसका हल होता है। अच्छे और सही फ़ैसले ही से इदारे अच्छा नुकसान या नफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो फ़ैसला लेने के बाद उस फ़ैसले का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। इसी तरह गलत फ़ैसले लेने से इदारों में नुकसान हो सकता है। फ़ैसला वापस ले लेने से पहले मंदरजा झेल
کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ دوبارہ جائزہ لینا اور تجزیہ کرنا، عقل مندی سے فیصلہ کرنا، اٹل ارادے قائم رکھنا، ہمت اور صحیح طریقے سے فیصلہ لینا۔ کوئی بھی ایک مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے صحیح فیصلے کے ذریعے سے ہی ہم اس مسئلے کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ مشکلات کا جائزہ لینا، متبادل طور طریقے کو اپنانا، یعنی طریقہ تبدیل کر کے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جلد اور صحیح فیصلے کی قوت رکھنا بھی تجارتی انتظامیہ میں ضروری ہے۔ انجام تک پہنچنے کا ایک خاکہ ہمارے یہاں تیار رہنا ضروری ہے۔ منصوبہ بندی کا خیال کرنا، ہر چیز جو ہے منصوبے کے تحت ہونی چاہیے۔ انتظامیہ کا احاطہ، انتظامیہ دوسروں کے ذریعے کام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انتظامیہ دوسروں کے ذریعے کام کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک طریقہ کار کو اپنانا ہے۔ اس طرح بٹھانے انتظامیہ کا احاطہ کہلاتا ہے۔ انتظامیہ کے کام کو انجام دینے کے لیے الگ الگ احاطے کے ذریعے کام انجام دینا پڑتا ہے۔ تنظیم، رہنمائی، قابو پانا، مزدوروں کی فراہمی، ترتیب دینا، پلان یا خاکہ بنانا، یہ تمام انتظامیہ کے اہم احاطے ہیں۔ پلان کے معنی مستقبل میں واقع طور پر ہو کر گزرنے والے کام کا اندازہ اور جائزہ لینا، جس کی وجہ سے پلان کے ذریعے سے ادا کر کے مقاصد اور کارکردگیاں، کام کے فیصلے، سچائی، طریقہ کار، پروگرام کی کارروائی اور تخمینہ عمل میں آتے ہیں۔ تنظیم، تنظیم کے معنی انسانی طاقت اور مادی وسائل دونوں کی یکجہتی کے ہیں۔ چند اشیاء اور مشینی وسائل کے ذریعے انسانی وسائل کو یکجہتی کر کے کام کروانا ہی ادارے کے اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ ایسے کام کے لیے نمائندہ کو چن کر علاقائی حدود میں نمائندوں کے ذریعے ضروری سہولت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ادوار میں مزدوروں کا ایک جیسا کام کرنے یا کروانے کا منشا ادارے کا ہوتا ہے۔ مزدوروں کی فراہمی، اس اصول کے ذریعے صحیح طریقے سے تنظیم چلانے کے لیے مزدوروں کا تقرر صحیح انداز سے ہونا چاہیے۔ تقرر، رہائش، تربیت کے ذریعے مزدوروں کی فراہمی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رہنمائی، جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے وہ رہنمائی کے کام کو انجام دیتا ہے۔ اس اصول کے ذریعے کام کی تکمیل کے لیے مزدوروں کی رہنمائی کرنا، آپسی بحث و مباحثے کے ساتھ سمجھوتا، ہدایات دینا، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کی کارکردگی کو نمایاں کرنا بھی ضروری ہے۔ نچلے طبقے کے مزدوروں کو ہدایت اور حکم کے ذریعے جو ہے کام لیا جاتا ہے، پھر ان کے کام کا تجزیہ بھی یا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ ترتیب دینا، اس کے ذریعے اندازہ کیے گئے تکمیلی کاموں کے لیے مختلف اداروں کے ماہرین سے آسان فہم کے ساتھ سلیقے سے کام لیا جاتا ہے۔ قابو پانا، یہ بھی ایک جو ہے اصول ہے۔ یہ انتظامی قانون کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تمام تجارتی انتظامیہ سرگرمیوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ تمام انتظامی کاموں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کام کی تنظیم کے ہر ایک اعلیٰ عہدیدار کو انجام دینا ہوگا۔ قابو پانے کے اہم مقاصد یہ ہیں: ادارے میں نظم و ضبط کا ماحول پیدا کر کے کی جانے والی سرگرمی سے جڑ کر عمل کیا جانا، گزشتہ کے مطابق لگاتار سرگرمیوں کو جاری رکھنا، ادارے کے تمام مجموعی صلاحیتوں کی ترقی کو بڑھاوا دینا۔ تو یہ ہوا آج کا سبق۔ اب ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے بچوں، انتظامیہ کے معنی کیا ہیں؟ دوسرا سوال ہے فیصلہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ شخصی فیصلہ اور اجتماعی فیصلے کے بارے میں لکھیے۔
انتظامیہ کے اصولوں میں عہدیداروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں لکھیے۔ اسی طرح آپ کو ایک ایکٹیویٹی بھی یہاں پر دی جا رہی ہے، آپ کو یہ ایکٹیویٹی اور سوالات لکھ کر اپنے اساتذہ کو بتلانا ہوگا۔ ایکٹیویٹی یہ ہے بچوں، جسے ہم اردو میں سرگرمی کہیں گے۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں میں شخصی تجارت کرنے والے اشخاص سے آپ ملاقات کر کے جانکاری حاصل کر لیجئے کہ وہ روزانہ کس طرح کے فیصلے لیتے ہیں، اور اس پر ایک مضمون لکھیے۔ سوالات اور سرگرمی اپنے اساتذہ کو ضرور بتلائیے گا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔